نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً صدق اللہ العظیم۔ سورہ رات کی آیات 33 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے خاندان کی اہمیت کو واضح فرمایا۔ خاندان کے ترکیبی عناصر 4 ہیں۔ پہلا، شوہر، بیوی، اولاد، والدین، دیگر رشتہ دار۔ اسلام نے ان تمام کے حقوق بیان کیے ہیں، ان کی ادائیگی کی تاکید کی ہے اور ان کی پامالی سے ڈرایا ہے۔ اہل خاندان کے حقوق اور فرائض۔ اسلام میں خاندان سے متعلق تمام افراد کے حقوق بیان کر دیے گئے ہیں اور ان کے فرائض کی بھی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ حقوق اور فرائض کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ ہر فرد صحیح طریقے سے اپنے فرائض انجام دے تو دوسرے تمام افراد اپنے حقوق سے بہرہ ور ہوں گے اور ان کا کوئی حق پامال نہیں ہوگا۔ مثلاً ازدواجی رشتے میں منسلک ہونے کے بعد شوہر کے جو حقوق ہیں وہ بیوی کے فرائض میں داخل ہیں اور بیوی کے جو حقوق ہیں ان کا شمار شوہر کے فرائض میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں۔ اسی طرح والدین کے جو حقوق ہیں وہ اولاد کے فرائض ہیں اور اولاد کے جو حقوق ہیں وہ والدین کے فرائض میں داخل ہیں۔ شوہر کے حقوق۔ شوہر کے جو حقوق بیوی پر عائد ہوتے ہیں ان میں سے 2 اہم ہیں۔ پہلا، اطاعت۔ پہلا یہ ہے کہ بیوی شوہر کی اطاعت کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَالصَّالِحَاتُ خَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، سورۃ النساء آیت 34۔ پس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ اس آیات میں ایک لفظ قانتاتن آیا ہے۔ اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ اس میں اللہ کی اطاعت اور شوہر کی اطاعت دونوں مفہوم شامل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کون سی عورت سب سے بہتر ہے؟ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو خوش ہو جائے اور وہ اسے کسی چیز کا حکم دے تو اس پر عمل کرے اور اپنی ذات کے بارے میں یا اس مال کے بارے میں جو اس کی تحویل میں ہو شوہر کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کا انتقال اس حال میں ہو کہ اس کا شوہر اس سے خوش ہو وہ جنت میں جائے گی۔ دوسرا حق، حفظ غیب۔ شوہر کے جو حقوق بیوی پر عائد ہوتے ہیں ان میں سے دوسرا حق حفظ غیب۔ پہلا اطاعت، دوسرا حفظ غیب۔ سورۃ النساء کی درجہ بالا آیات میں نیک عورتوں کا دوسرا وصف یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ غیب کی حفاظت کرتی ہیں۔ در حقیقت یہی عورت پر شوہر کا دوسرا حق ہے۔ غیب کی حفاظت کا مطلب اس چیز کی حفاظت ہے جو شوہر کی غیر حاضری میں عورت کے پاس بطور امانت ہوتی ہے۔ اس میں نسب کی حفاظت، آبرو کی حفاظت، مال کی حفاظت، بچوں کی پرورش اور رازوں کی حفاظت سب کچھ شامل ہے۔ بیوی کے حقوق۔ اسلام
نے نظام خاندان میں بیوی کے حقوق کو بھی محفوظ کیا ہے تاکہ شوہر اپنے اختیارات سے فائدہ اٹھا کر اس پر بے جا ظلم نہ کر سکے۔ ان حقوق کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جا سکتا ہے۔ پہلا معاشی حقوق، دوسرا تمدنی حقوق۔ معاشی حقوق: اسلام نے مختلف تاریخوں سے عورت کے معاشی حیثیت کو مستحکم کیا ہے، چنانچہ اس اعتبار سے بیوی کو حاصل ہونے والے 3 حقوق اہم ہیں۔ پہلا مہر، دوسرا نفقہ، تیسرا وراثت۔ مہر یہ عورت کا بنیادی حق ہے، اس سے اسے کسی صورت میں محروم نہیں کیا جا سکتا، یہاں تک کہ اگر کوئی نکاح بغیر مہر طے کیے ہوئے کر لیا جائے تو عورت مہر مثل کے مستحق ہوتی ہے۔ دوسرا نفقہ: اسی طرح شوہر پر بیوی کا حق ہے کہ اس کے لیے نان و نفقہ فراہم کرے اور اس کی روزمرہ کی ضروریات پوری کرے۔ تیسرا وراثت: شوہر کے مال و جائیداد میں بیوی کا حصہ متعین ہے جس سے اسے کسی صورت میں محروم نہیں کیا جا سکتا۔ بیوی کے حقوق میں دوسرا حق تمدنی حقوق: پہلا معاشی حق، دوسرا تمدنی حقوق۔ اس سے مراد وہ تمام معاملات ہیں جو زوجین کے مابین پیش آ سکتے ہیں۔ ان میں شوہر کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ قرآن حدیث میں اس کے واضح احکام موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَعَاشِرْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل ایمان میں سب سے زیادہ کامل وہ شخص ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہو، اور تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر ہوں۔ ازدواجی معاملات میں عورت کو بہت سے حقوق عطا کیے گئے ہیں۔ وہ شوہر کا انتخاب کا حق رکھتی ہے۔ کسی بالغ لڑکی کا نکاح اس کے مرضی کے خلاف نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اس کے بچپن میں اس کا ولی اس کا نکاح کسی کے ساتھ کر دے تو بالغ ہونے کے بعد وہ اسے فسخ کر سکتی ہے، یعنی توڑ سکتی ہے۔ شوہر کے عیوب اس کے ساتھ رہنے پر طبیعت کی ناپسندگی کی صورت میں عدالت کے ذریعے فسخ نکاح کا حق دیا گیا۔ طلاق اور بیوگی کی صورت میں اسے نکاح ثانی کا اختیار ہے۔ اسلامی قانون میں اس کی جان، مال اور عزت آبرو کو مرد کے برابر تسلیم کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ زوجین کو ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔